محمد رسول اللہ کا امتی اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ لوگوں ذرا غور کرو، آپ یہ میدان عمل میں اترنے کا وقت ہے، ضرورت ہے، اور ہر زمانے میں یہ ضرورت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، جب آپ نبی بنائے گئے، آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ جب تک آپ ابن عبداللہ تھے تب تک تو بات کچھ اور تھی، تب بھی آپ اچھے ہی تھے۔ جب آپ محمد رسول اللہ ہو گئے، 40 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد سیرت کی کتابیں بتا رہی ہیں، جب 40 سال کی عمر ہو گئی آپ کی، تو آپ نے بڑے تن من سے اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ کہ دیکھو آپ مکہ کی گلی کوچوں میں چلا پھرا کرتے تھے، اور چل چل کر کے لوگوں کو بھلی بات روایات تو یہ بھی بتائے گی، اگر بچے ہی چند کہیں لوگ موجود ہیں، نہ اسٹیج لگا، نہ شامیانہ لگا، نہ بھاری مائک لگا، اللہ اکبر، اور دو چند لوگ ہیں کھڑے ہو گئے، آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ دعوت دین کی، یہ یاد رکھو آپ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ نصیحت کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ تقریر سنا رہے ہیں، اور بڑی بات ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیج رہے ہیں، حضرت علی جا رہے ہیں تبلیغ کرنے، دین کی تبلیغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے کہ وہ علی جاؤ، اے علی جاؤ تم لوگوں میں تبلیغ کرو۔ اے علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں جاؤ تم لوگوں کو بھلی بھلی باتیں بتاؤ، اگر تمہاری تبلیغ سے، اگر تمہاری تقریر سے بندہ واحد کو بھی فائدہ پہنچ گیا، اگر تمہاری تبلیغ و تقریر سے، اگر تمہاری نصیحت سے ایک آدمی بھی نصیحت یاب ہو گیا، فیض یاب ہو گیا، تو اے علی یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب کے لوگ، اہل عرب سرخ اونٹوں کے بڑے رسیا تھے، تلواروں کے بڑے رسیا تھے۔ جی لوگوں تو یاد رکھو آپ، تو ایسے موقعوں پر بولا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی زیادہ قیمتی بتایا اس تبلیغ کو، اس تقریر کو، کہ اگر تمہاری تقریر سے ایک آدمی سدھر گیا تو اس سے بھی یہ بہتر ہے جسے عرب والے دل و جان سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، اس سے بھی یہ زیادہ ہے۔ یہ تبلیغ ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلی بھلی باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اتفاق سے آپ کے خاندان کے، پٹیداری کے، رشتہ داری کے، ناطے داری کے، قرابت داری کے اپنے ہی لوگ آئے۔ چچا ہے آپ کا ابو جہل آیا، ہاں چچا ابو لہب آیا، آپ کے اپنے ہی لوگ آئے، ابو طالب کے پاس آئے۔ بولو کس کے پاس آئے؟ ارے بولو تو گونگے نہیں ہو آپ، بولو آپ۔ بھائیوں آئے، آپ کو کفالت میں تھے چچا ابو طالب ہی کی، یہ تب کی بات ہے، آئے ابو طالب کی کفالت میں، لیکن بھلی بھلی باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ مکے کا ماحول سازگار ہوتا جا رہا ہے، فضا خوشگوار ہوتی جا رہی ہے، ہوا مشکبار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کون آیا؟ چرچا بڑا اچھا ہوا، ابن عبداللہ کی شان بان اور آن ہی کچھ ہے۔ لوگ آئے، طبقات ابن سعد پڑھیے، یوسف الغابہ پڑھیے، اور کتابیں پڑھیے، تاریخ کی بھی، سیرت کی بھی، دیکھیے آپ تبلیغ میں جرفشاری سے، جگرداری سے، جہانداری سے کام لے رہے ہیں۔ تبلیغ کا ذوق اور شوق اگر مردوں کو تھا تو عورتوں کو بھی کم نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابھی بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ سے اما عائشہ بھی نہیں چھوٹتی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اما عائشہ بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی، ان کی بہن آئی اور سر پہ جو دوپٹہ تھا
بڑا باریک ترین تھا، بال دکھائی پڑ رہے تھے وغیرہ، اما عائشہ نے جھپٹ دیا وہ دوپٹے کو، پھاڑ دیا اور موٹی چادر اڑا دی، گاؤں میں ناجائز ہے یہ جائز۔ اچھا آپ کہتے ہو ہے ہمت لڑکوں کے ہاتھ سے موبائل لینے کی؟ یہ کیا ننگی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہو جی میرے بیٹے، خبردار، ہے ہمت؟ اے بڑے بزرگوار، ہمت ہے بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی؟ گھر کے باہر تبلیغ سے پہلے گھر میں تبلیغ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے مقرر محترم، اللہ نے فرمایا اے محمد، اے پیغمبر محمد سنو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اوروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے، اوروں کو نصیحت کرنے سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو، اپنے قرابت داروں اور رشتے داروں کو تبلیغ کرو، نصیحت کرو۔ مولانا یہ مصطفیٰ صاحب تبلیغ کا جو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ جی ہاں، اور جس کسی فاضل مقرر نے یہ بات کہی ہوگی کہ بڑے بڑے لفظوں، تو ان کا منشا بھی پورا نہیں رہا ہوگا، یہی تقریباً رہا ہوگا کہ ہو جاتے ہیں جب سے پیسے لوگ اکٹھا کر کے دے ڈال دے، اور کوئی اخلاص یا کوئی سدھار کی بات بھی نہیں، سدھار کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہوتا ہے، فجر غائب ہو گئی۔ جس حاضر اہل حدیث مولوی نے یہ بات کہی ہوگی، بہت اچھی بات اس نامہ کر کے بات کہی ہوگی میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں تبلیغ کرو، اپنے آپ کو تبلیغ کرو، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو۔ نبی پاک سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذریعہ کریمہ اتری، آپ نے یہ تبلیغ کی، آپ تبلیغ کے بڑے آدمی بھلی بھلی باتیں بتاتے، توحید کی دعوت جا بجا دیتے، گلی کوچے میں دیتے، ایک اللہ کی عبادت اس کی پیروی کی بات کرتے، شرک سے بچنے بچانے کی بات کرتے، منکرات سے دور رکھنے کی بات کرتے، تعمیرات پر عمل کی بات آپ علیہ السلام کرتے تھے۔ تو آپ کا چرچا بڑا اچھا ہوا، بہت اچھا۔ ساجد صاحب محمد صاحب کا چرچا، جوانی کا چرچا دیکھو، آپ سیرت پڑھ کے دیکھو۔ ایسا کچھ ہوا کہ ایک دفعہ لوگ آئے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے اہل عرب کو خرخسے میں ڈال دیا۔ اے بھتیجے، اب تک یہ بڑی بڑی مورتیوں کی پوجا ہو رہی تھی، اسٹیچوز ہو یا مورتیاں ہو، اب تک تو یہ پوجے جا رہے تھے، پوجا کیا جا رہا تھا، لیکن اب تو یہ بتا رہا ہے کہ نہیں وہ لوگوں اللہ ایک ہے، اوروں کی عبادت جائز نہیں ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق اور زبان دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی کے غضب سے دیوبر دلو تم، اسی کی ستائش کا تم بھرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، اور نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ یہ دعوت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعوت دی، لوگ جذب ہونے لگے، غریب ترین طبقے کے جو لوگ تھے وہ قریب آنے لگے، قریب اپنے اپنے گھروں میں سے کہنے لگے یہ کیسا شاندار حسین و جمیل مقرر رونما ہوا ہے، یہ کیسا خطیب عرب میں آیا ہوا ہے کہ اس کی خطابت کے جادو کی بات ہی اور ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اپنا بنا کے چھوڑتا ہے، وہ ایسی تاثیر ہے اس کی تبلیغ میں۔ یہ گھر میں شورا ہوا، چرچا ہوا،
سنت و فرضیت صرف بدعات کی دکانوں میں تالے نہیں لگے تھے، کھلے تھے، ان دکانوں میں تالا لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں چلو وہ کون ہے، کہاں کا ہے، وحی بن عبداللہ، عبداللہ کا جگر گوشہ ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا دلارا ہے، بڑا پیارا بڑا نیارا ہے، چلو اسی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ بڑھتی ہوئی، جی ہاں پروان چل رہی ہے تبلیغ آپ کی، اور لوگ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سرداران قریش کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ جب بھلائیاں، ارے گھروں میں لوگ جب نمازی ہو جاتے ہیں زیادہ، ماشاءاللہ جو ہونا چاہیے، تو کتنے ایسے گھر میں ہوتے ہیں کہ وہ بڑا صوفی بنا، جانتا ہوں بڑا نمازی بن گیا ہے، تانے دیتے ہیں نمازیوں کو۔ لوگ آئے، ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب ابھی سویرا ہے، اے ابو طالب ابھی تو گئی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، آپ کا بھتیجا بہت کھل کر جو دعوت توحید کی دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تقریر سنا رہا ہے، آپ اپنے بھتیجے سے سمجھانے کی ایک بار بھتیجے کو کرو آپ، ورنہ لگتا ہے مزاج ہم لوگوں کا بگڑ جائے گا۔ کیا ابو جہل ہے، وہ سرداران قریش ہے، وہ بڑے بڑے چودھری ہے، پلان بنانے جا رہے ہیں، دارالمدینہ میں بیٹھ کے مشورہ ہونے جا رہا ہے، مٹانے کی بات کی جانے والی ہے۔ چلے گئے، مشورہ کیا لوگوں نے، یہ کس کے لیے مشورہ کیا؟ اسی کے لیے جس میں آپ نے جو ٹاپک اور موضوع رکھا ہے، کتنی قربانیاں دے ڈالی آپ نے کہ ذرہ برابر آپ نے جھجک محسوس نہیں کی، بے ساختہ بے لوث طریقے سے آپ تبلیغ الحمدللہ کرتے تھے، بڑی حکمت بھری تبلیغ کرتے رہے آپ۔ لوگ آئے، کہا ابو طالب آپ کے زیر سایہ زیر کفالت یہ بھتیجا آپ کا ہے نا، آپ پوچھئے اپنے بھتیجے سے، آپ اپنے بھتیجے سے پوچھئے، دہنے اور بائیں بھی یہاں موجود ہیں، بھلے بات بھلے کاموں پر عمل، بھلائیوں کا حکم دینا ذمہ داری سمجھے اپنا، بیٹیوں کو، بھتیجیوں کو، پڑوس کی خواتین بہنوں اور ماؤں کو آپ بھی آئے، کہنے لگے وہ ابو طالب آپ کا بھتیجا یہ جو تبلیغ کر رہا ہے، دعوت جلدار لوگوں کو دے رہا ہے، ایک اللہ کی طرف جو لوگوں کو بلا رہا ہے، اور ہمارے معبودوں کی جو توحید کرتا چلا جا رہا ہے، ان کی تردید تنصیح کرتا چلا جا رہا ہے، اے ابو طالب بھتیجے کو سمجھاؤ۔ جی ہاں سمجھاؤ کہ وہ اپنی بات کرے، اس سے پہلے تو وہ لوگ خود محمد کے پاس آئے کہ تو صلی اللہ بہت بخیل ہیں آپ کیا؟ جب پیغمبر کا نام آئے تو کہو صلی اللہ، ہاں جی ہاں، ورنہ بخیلی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ نبی کا نام آنے پر ضرور نہ پڑھیں، پڑھیا جن کو سکون حاصل ہوتا ہے، قلب و جگر کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ضرور کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، غیر مناسب طریقے سے نہیں، نمازوں میں، نوافل میں، فرائض میں، سنن میں، چاند میں، اشراق میں، اور چلتے کرتے بھی سوتے وقت بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد آئے ہم اور لوگ کمپرومائز کر لیں، دعوت دین کی ذمہ داری کوئی معمولی نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ بیڑا جو آپ اٹھا رہے ہو، یہ بیڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، انبیاء نے سالے کرام نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، آپ بڑے مخیر محسن ہو تو یہ ذمہ داری آپ کی ہماری سب کی تو بنتی ہے، اللہ ہمیں بھلائیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کس بات پر کمپرومائز کر لیں؟ کہا کمپرومائز اس بات پر کہ کچھ روز تک تم میرے خداؤں کی پرستش کرو، اور کچھ روز تک
تک ہم تمہارے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس بات پر آؤ کمپرومائز کرتے ہیں۔ آج تو دو چند لوگوں سے بات آئی کہ وہ داڑھی کے بعد آپ کل گزشتہ مجھے بلانے کے لیے میرا عزیز لے کے گیا تھا۔ جی ہاں میرے بزرگوں، میرے زمانوں، میرے عزیز معین سلمون لے کر کے گئے تھے ملاقات کروانے ایک صاحب سے کہ چلیے وہاں مسجد مدرسہ ہے، مدرسے کی زمین خریدی گئی ہے، چلو مشورہ کرتے ہیں، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا، چلیں گے۔ سیف ہے، ذمہ دار ہے، اچھے ہیں، خوش اخلاق ہے، باوقار ہے۔ تبلیغ میں نے ضروری سمجھا اور میں نے کہا کہ صاحب داڑھی کے بالوں کو اب معاف کیجیے، آپ چھیڑیے مت میں، مولانا کو دیکھیے اسلامی ہیرو کی طرح بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے بتاؤ۔ میرے بزرگ کو دیکھو چہرے کے رونق، خوبصورتی، حسن و جمال میں بیداری آ جاتی ہے۔ تبلیغ کتنی بڑی تبلیغ، کہنے لگے مولانا کوئی بات نہیں، 2-4 سال اور اس طرح ہے، مجھے باہر جانا پڑتا ہے کاروبار کے لیے، تو پھر اس کے بعد میں نے کہا تو کیا پتا آپ کے ساتھ جئیں گے۔ یہ مانے ہیں داڑھی کوئی بریک ہے جو سائیکل کو روک دے؟ اب سوچ کی بات ہے ذرا، لوگ ایک ساتھ کہنے لگے ہاں وہ سرکاری ملازم ہو اور بس ریٹائر ہونے والا ہو داڑھی کے بال کو۔ ارے میرے عزیزو، آپ دو رنگی چھوڑ دیں، ایک رنگ ہوگا، سراسر سنگ یا موڑ ہوگا۔ مسلمان بن کے رہنا ہے تو آپ کو اسلامی دائرے میں رہنا ہوگا، اور مسلمان میں جھرمور یقین بن کے رہنا ہے تو مسلمان اللہ اللہ بابا رحمت اللہ۔ شیر پنجاب میں امرتسر کے واسن اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیر پنجاب میں کہا تھا کہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسلمان اگر مسلمان کی طرح ہوتا تو معروف سراجی جو مسجد عثمان غنی کا خادم ہوا ہے، لوگوں آج کائنات میں اس آسمان کے پیچھے خانہ دھرتی پر اسلام ہوگا، اسلام کا پرچم لہرانا ہوگا اگر لوگ اسلامیات پر عمل کر رہے ہوتے، اور یہ ہیلا بہانا اگر لوگ نہ کرتے کہ یہ مجبوری ہے۔ کتنے ایسے گجرات میں کام کرنے والے، جہاں سے کام کرنے والے آتے ہیں دوسرے کے بھاگا پیسہ، کہاں گاڑی چلاتا ہو، پتہ نہیں کب دنگا ہو جائے، حادثہ ہو جائے، یہ اس لیے ایسا شاید کرتے ہیں کہ لوگ دنگائی جان نہ پائے، یہ مسلمان ہے رب مار دیں گے۔ اللہ افسوسناک بات ہے میرے بزرگوں، مسلمان مومن کی زندگی، مومن کی مثال کو موڑ دی ہے، جہاں جس طرف ہے میرے بزرگوں، جیسے مور جہاں پروں میں کھول دیتا ہے چمن ہی چمن کھل جاتے، ایسے مومن جہاں رہتا ہے بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں، سفر میں، حضر میں، آندھی میں، طوفان میں، سڑک میں، میدان میں، مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے، مسلمان مرد یا مسلمان عورت، وہاں یقیناً وہ اپنے عام بان شان اور مومن کے مومنانہ شان کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ اور دور سے دشمن بھاگر بارے صاحب کہنے لگے کہ مولانا یہ بتائیے کہ آپ سے یہ ہجڑے کیوں نہیں پیسہ مانگے، ہم سے مانگ لیے؟ شاندان آن آپ کی، ورنہ آپ کے قریب کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ کہا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں میں کم پڑھا لکھا آدمی میں کتنا اچھا بول سکتا ہوں، ذرا دیکھو آپ۔ تو میرے بزرگوں میں نے یہ کہا تقریباً کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو داڑھی والے ہیں، عالم علماء داڑھی والے مولوی محترم محدثین محدثین متقین جو ہے نا، یہ ہمارے گروپ کے نہیں ہیں، ان سے نہیں مل سکتا۔ اور جہاں نہیں ہوگا وہ سمجھتے سب میرے گاؤں میں ہے، یہاں سب میرے بھائی یہ ہیں، ان سے ہم نہیں لیں گے، ہم حقدار ہیں، شریک دار ہیں، ساجیدار ہیں۔ افسوس تنگ رہ گئے، ہکا بکا ہو گئے۔ اب ذرا آپ میں حسائی اللہ رب کعبہ کی قسم حسائی ہوئی، افسوس تو اس ناچیز میں کم ہوتا ہے جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں کام کرنا ہوں اس لیے داڑھی میں نے چھوٹی کر دی ہے۔ کیا تبلیغ قرآن مجید حدیث پاک میں یہ بات کا فرمان آیا، وہ اصل رہا وہ کش شوائے، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ، اور یہ نہیں کہا ہے کہ بڑھاؤ، یہ کہا ہے کہ معاف کر دو داڑھی کو۔ بڑی اہم ترین چیز ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے یہ، اور یہ فرض کے قریب ہے بھائیوں میرے کرام۔
ہاں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو مومنانہ عام بادشاہ میں نے کہا کہ اگر مسلمان بن کر رہے تھے تو آج دنیا میں افسوس نہ کرنا پڑتا یا افسوس نہ ملنا پڑتا کہ ہم کیا کریں کہاں جائیں. یہودیت کا تحفظ، نصرانیت کا تحفظ، مجوسیت کا تحفظ تو ہوتا جا رہا ہے. اگر اس روئے زمین پر کوئی قوم لاوارث ہے تو وہ قوم ہے. آپ یہ کہیں گے کہ وہ مسلم قوم ہے. چوٹی پہ اذان دین ہم نے، پہاڑ کی چوٹی پہ اذان دین ہم نے، سونے پہ بھی جان دین ہم نے، اور تیروں سے بھی آنکھ ملائی ہے، سے بھی باتیں کی ہم نے. یہ وہ غریب تو تھے، مخلصین تو تھے جو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اعلان کرتے تھے اللہ یہ سبق کرے. تب نے اتنا بڑا جذبہ کہا دعوت دین کے پرچار کا، ایسا پائیا ان کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا تھا کہ وہ جا کے عمر بن عاص ہے، وہ سعد بن وقاص ہے، وہ بڑے بڑے کرنین جرنیل صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ راضی ہوا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے صحابہ وہ چوٹی پہ جا کے یہ کہہ رہا ہے، یہ سمندر کے چاروں طرف دکھائی دیتے ہیں، اللہ اگر یہ پتا چل جائے کہ سمندر کے اس پار بھی لوگ بس رہے ہیں تو وہاں بھی دین کی دعوت کے لیے ہم چلے جائیں. یہ جذبہ تھا ملک اور لوگوں ایک جواب ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کا فریضہ انجام دے، پابند کا کام کرے اور کرتی رہے. تو وہ چلے جاتے تھے. وہ میں دلدار گھوڑے دوڑانے کا جذبہ کن میں تھا؟ وہ نہیں میں تھا. جی ہو میدانوں میں، صحراؤں بیابانوں میں، اللہ ایک ہے یہ کہنے کا اگر بھائی تھا وہ ایمان والوں نے تھا. اور بادشاہ کے وہ متحمل تھے، اللہ نے یہ توفیق بخشی تھی. یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ بالکل یقین نہیں تھے. وہ بالکل یقین تھے نہیں تھے لوگوں، وہ نہیں تھے آپ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لوگ کہنے لگے آؤ چلو کمپرومائز کرتے ہیں. یہاں تو اچھا یہ بتاؤ میں ٹاپک پر ہوں نہ مولانا، کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم جس کمپنی میں کام کرتے وہاں داڑھی والے ہی نہیں، اس لیے نہیں رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آؤ کچھ دن آپ میری طرح ہو جاؤ، کچھ دن آپ کی طرح ہم ہو جائیں گے. لیکن آپ نے کمپرومائز کیا لیکن آپ نے نہیں تو کہہ دیا دلیل لاؤ. بغیر دلیل کے دعویٰ میں کار ہے. کتابوں سب سے الگ مرداروں کا دعویٰ میں کار بغیر دلیل کے دلیل. قرآن مجید کا 30واں پارہ ہم آپ پڑھتے ہیں نا، سورۃ الکافرون پڑھ لیجیے، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے آپ. یہ دلیل ہے سورۃ کریمہ مبارکہ مقدسہ. دلیل ہے وہ میرے عزیزوں اور میرے زمانوں، کتنی بڑی دلیل. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. کہہ دیجئے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے. یہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے چچا سمیع اللہ صاحب حفظہ اللہ سدھارتھ نگر والے مسجد سونیا بہار کے مخلص محترم متولی محترم جنہوں نے نیو اور بنیاد اس بڑی مسجد کی رکھی تھی، شاید انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ ناقص اور ناچیز مولوی آ گیا ہے یہاں پر، اور وہ آ گئے چچا سمیع اللہ ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے والے کا میرے مولانا آ گئے ماشاءاللہ. کس مسجد کے امام ہیں آپ؟ محمدی مسجد کے سنگا بہار میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب تو تقریر کہیں لمبی نہ ہو جائے، مجھے تو خود افسوس ہے. افسوس نہیں ہے تو میرے عزیز
حدیثوں کی آمد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ عزت دے۔ اور میرے بزرگوار محسن محترم علی جناب سمی اللہ صاحب جیسا زندہ دل اس عمر میں بھی خرقہ پوشی ہے تو ضرور، لیکن عالم یہ ہے دعوت کا، تبلیغ کا، بھلائی دوسرے تک پہنچانے کا یہ جذبہ ہے تو اللہ اکبر، ہم نے بھی اللہ کو جذبہ عطا فرمائے کہ دیکھو سننا یاد چل گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کمپرومائز کرنے کے لیے آئے تو چلو ہم کمپرومائز کرتے ہیں آگے، اور کہنے لگے کچھ دن تم مانو کچھ ہم تمہاری تم ہمارے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ الانفال پڑھتے آخری تیسرا پارہ اور پھر وہ سورۃ الکافرون آپ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بڑے بہت زیادہ بخیل مسلمان تو میں آیا ہوں، مردوں سے بہت اچھے ہیں اور بڑے فیاض اور سخی دریا کے متوازات، لیکن اصل میں بخیل ہیں۔ اب اصل بخیل وہی ہے جو نبی کا نام آنے پہ درود نہ پڑھے، تو درود پڑھتے نہیں بخیلی، جب آئے نام ایک بار نہیں بار بار آئے تو بار بار پڑھیے، دل کو مجلہ کیجیے، مصفا کیجیے، منزہ کیجیے، منورہ کیجیے، برائی کیجیے، سکون دل حاصل ہوگا۔ آپ بھی تشریف لے آئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزائے خیر دے۔ میرے معزز مہمانان باہر کھڑے ہوئے اندر تشریف انشاءاللہ لائیں گے، اللہ جزائے خیر دے، عزت دے۔ آپ حضرات کی آمد کا ایک ایک قدم آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اللہ رب العالمین بنائے۔ کہ میرے محترم سامعین حضرات تشریف لائے، دین سے کفر سے کوئی سمجھوتا نہیں، دین کا کفر سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے، ناجائز ہے، جو اس کے دیکھو علماء ربانی سے آپ قرآن کی سورۃ کریمہ بتا رہی، اے نبی آپ کہہ دیجیے ایھا الکافرون، اے کافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جس کے پرستار ہو، تم جس کے خواہاں ہو، تم جس کے مرید ہو، تم جس کے معتقد ہو، تم جس کے مقلد ہو، تم جس کی عبادت کرنے والے ہو، کرتے ہو نا، لا اعبد میں نہیں کرنے والا، مرے شہید تو مرے شہید اور مارے تو پھر وہ راضی ہے، یہ راہ ہے جو کہ دونوں میں سرفرازی ہے۔ اہل ایمان تم اور بکرا ہو میری محروموں سے جو صحیح، یہ وہ دین کا راستہ، دعوت دین کا فریضہ جیسا فریضہ ہے، بچہ بوڑھا جوان آپ میں بھی کوئی بھی ہم میں سے جانکار ہے، علم والا ہے، بھلی باتیں جانتا ہے تو بتائے، چچا بھتیجے کو بتائے، بھتیجا اپنے سے چھوٹوں بڑوں کو بتائے، یہ کوئی بات نہیں، جو کوئی جانکار ہے وہ تو کرو بتائے، تبلیغ کرے، دعوت دین کا پرچار کرے، خود مخلص ہو، دوسروں کو اخلاص کی دعوت دے، خود موحد ہو، دوسروں کو توحید پرستی کی دعوت دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کمپرومائز کرنے آئے تھے لوگ، آج آپ کہہ دیتے ہیں کمپنی میں، فیکٹری میں، تجارت میں، کاروبار میں ہو، اس لیے مجبوری ہے داڑھی جمع رکھنا، وہ آئے تھے کہنے کہ کچھ دن آپ ہماری ہی، کچھ دن تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فرما دیا، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں نہ میں عبادت کروں گا ان کی، نہ تم کرو گے ان کی جن کی میں کرتا ہوں۔ کفر اور اسلام کی راہیں الگ الگ ہیں، دور دور تک اسلام کو فائدہ دینے کے لیے بے قرار ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کفر اسلام کو بچانے کے لیے بیدار ہے، بے قرار ہے، بے برقرار ہے۔ لوگوں یہ آپ نے فرمایا نہیں لوگوں، یہ ناممکن ہے، لیکن یہ میں عبادت کرتا ہوں تم کرو، جن کی تم کرتے ہو میں کرو نہیں، آخر میں یہ
فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو مبارک ہے۔ اور کئی خداؤں کی عبادت کرنے والے، وہ کئی ایک کو ماننے والے، کئی ایک کو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے، تمہارے لیے پوجا پاٹ اور اقسام کے تم کو مبارک ہو، ولی دین، اور ہمارا دین ہم کو مبارک ہو۔ یہ دیکھو آپ تو پتہ یہ چلا کہ مومن خالص ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، اور جس حال میں رہتا ہے ایمانی آن شان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں کوئی اس طرح کی حالت آ جائے، یہ استثنائی بات ہے، اس باریکی میں میں یہ نہیں جانا چاہتا۔ تو وہاں یہ فرمایا حضرات، اب تو آپ نے جب یہ جواب دیا تو کفر کو امٹ پڑا، واپس جا کے کفار واپس جا کے پناہ بنانے لگے، مار دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے سوچا چلو چلتے ان کے جن کے زیر سایہ رہ رہے ہیں، چلو محمد کے کفیل کے پاس چلے، ابو طالب کے پاس چلے۔ ہاں ابو طالب کے پاس چلے اس لیے چلے، دیکھو دونوں بھتیجا محمد جو ہے ابو طالب کا بھتیجا، وہ چاہتا کیا ہے، یہ کبھی گرم جوشی کے ساتھ ایسا محبت کا دریا بہا رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں غلامی ہے تیری قبول اللہ اللہ، غلامی ہے تیری قبول اللہ اللہ، محمد ہے تیرے رسول اللہ اللہ۔ محمد رسول اللہ کے خلاف محاذ آرائی شروع ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے لوگ آئے اور کہنے لگے ابو طالب سے کہ وہ ابو طالب آپ خاندان کے معزز آدمی ہو، آپ کو سربراہ اڑتا ہے نا، آپ کو ٹھیکیدار ہے نا اپنی قوم کے خاندان کے، او ابو طالب بھتیجے کو سمجھا لو، یا تو پوچھ لو بھتیجے سے، اپنے پوچھ لو وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر آپ کا بھتیجا مالداری چاہتا ہے تو عرب کے خزانے کا ہم مالک بنانے کے لیے تیار۔ بڑی قربانیاں دی امام الانبیاء علیہ السلام نے۔ اگر آپ کا بھتیجا عرب کی حسین جمیل عورت جو سب سے حسین ترین ہو، اگر شادی کرنا چاہتا ہے کہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دی جائے، تو ہم مکہ کے چودھری محمد کی شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کی بڑھتی ہوئی تبلیغ سے ہمارا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ ابو طالب روک لو، اپنے بھتیجے کو روک لو۔ روک دیں گے یا یہ بات ہے وہ چاہتا ہے تو عرب کے تجوری کی چابیاں اس کو حوالے کر دی جائے، دعوت دین سے روکنے کے لیے، اس ذمہ داری کو ٹھپ کرنے کے لیے، پیغمبر اعظم علیہ السلام کو روکنے کے لیے تو اس دعوت کا کام نہ کرے، کرے تو کھل کے نہ کرے، چونکے چونکے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے کھانوں میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے کھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ ذمہ داری ہے فریضہ مختلف شکل میں، کہیں مدرسوں کی شکل میں، کہیں مسجدوں کی شکل میں، کہیں صلاح کی شکل میں، کہیں صلح صفات کی شکل میں، مختلف شکل میں۔ چرچا ہے عرب کو خرخسی میں ڈالنے والے محمد کو خوبصورت لڑکی دینے کے لیے تیار، عرب کی تجوری کا مالک بنانے کے لیے ہم تیار، شرط یہ ہے کہ وہ تبلیغ سے باز آ جائے، توحید
کا پرچار کرنے سے وہ رک جائے، بھاگ آ جائے۔ ہاں لوگ تو یہ بات کہہ کر چلے گئے ابو طالب ہے، کچھ روز بیت گئے، تبلیغ بڑھتی ہی جا رہی ہے، کچھ لوگ روز بیتے دن بدن دین اور اسلام کا پرچار بڑھتا ہی جا رہا ہے، تبلیغی مشن بڑھتا ہی آگے چلا جا رہا ہے۔ ہاں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آئے، گھر پہنچے، ابو طالب نے بھتیجے کو بلا کے کہا، اور میرے بھتیجے سنو، اے میرے بھتیجے، اس طرح کی پیشکش کی گئی ہے، اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ لوگوں ذرا دیکھو، کچھ دن بیت جانے کے بعد لوگ پھر آئے، ابو طالب آپ نے سمجھایا نہیں بھتیجے کو، روکا نہیں بھتیجے کو، منع نہیں کیا بھتیجے کو، لالچ بھی دے دی، نہیں مانا، خوف بھی دلا دیا، نہیں مانا۔ آخری بار ابو طالب سنو، اپنے وفد آیا، آخری بار آیا اور یہ کہنے کے لیے آیا، ابو طالب خبردار، اب اگر آپ نے اپنے بھتیجے کی تبلیغ روک نہ لی تو تیار رہو، ہمارے تمہارے درمیان جنگ جاری ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی قربانی، ایسی قسم پرسی کے عالم میں، ایسی مصیبت زدگی کے عالم میں امام الانبیاء کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ پھر سے آخری بار ابو طالب نے بھتیجے سے کہا، بولا کہ محمد، میں بوڑھا ہوں اکیلا کل، میں بوڑھا ہوں اکیلا کل، عرب سے لڑ نہیں سکتا۔ اے میرے بھتیجے، تم اکیلے، چچا کافر ہے، مشرک ہے، چچا مسلمان بھی نہیں ہوا ہے۔ کہا ہے میرے بھتیجے، دھمکیاں مل رہی ہیں، اے میرے بھتیجے، مارننگ بھی پا رہی ہے، براہ راست لوگ آ کر ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ملا کے چیلنج دے رہے ہیں، الٹیمیٹم سنا رہے ہیں، دے رہے ہیں، او میرے بھتیجے، میرے بڑھاپے پہ بھی نظر رکھو۔ کیا ہوا؟ کہا بھتیجے، تبلیغ کھل کر نہ کرو، اعلان نہ کرو میرے بھتیجے، اور بس تم بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تنازع نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی خورے نہیں، کوئی بحث تکرار نہیں، تم کھل کے تبلیغ نہ کرو، دین کی تبلیغ۔ اتنا کہنا تھا ابو طالب کا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاریخ سیرت کی کتابیں بتا رہی ہے، آنسو آئے محمد کے، آنکھیں آپ کی آگ دیدہ ہو گئی، دگنا نہیں آنکھیں آپ کی۔ اور لالچ کی بات جب آئی تھی تب ابو طالب نے بھتیجے کے سامنے لالچ کی بات رکھی تھی، بھتیجے چاہو تو شادی کرو، چاہو تو تمہیں عرب کا خزانچی بنا دیا جائے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ حفیظ زیادہ بھری میں نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے جب روکا جانے لگا، لالچ دکھائی جانے لگی، عرب کو جب لالچ دی جانے لگی تو آپ نے فرمایا، یہ دنیا کے زر و جواہرات، یہ دنیا کی لڑکیاں، یہ عورتیں، یہ بیٹیاں اپنی جگہیں، یہ مال و اسباب کی لالچ اپنی جگہ ہے، اور اس سے بڑی لالچ کی بات کیا ہوگی کہ وہ میرے چچا کفار قریش کو بتاؤ، مکہ کے